اور اس وقت نون لیگ رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ جو پوزیشن خالی ہوئی تھی پارٹی آئین کے مطابق جو ہے اس پہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 18 مئی کو بلایا گیا۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے میاں شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ بطور صدر PMLN جو ہے اسے منظور کرتے ہوئے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ وہ نئے صدر کے انتخاب تک یہ ذمہ داریاں جو ہے ان کو نبھاتے رہیں اور ان کا بطور قائم مقام صدر جو ہے وہ تقرر کر دیا گیا۔ اور پارٹی آئین کے مطابق سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے الیکشن کمیشن مقرر کیا، جس میں میرے ساتھ جو معزز ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے وہ میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کیا اس کے مطابق آج 27 مئی کو صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک نومینیشن پیپرز کا اجرا تھا، اور آج اس وقت میں کوئی 11 کے قریب جو ہے وہ نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ کل صبح یعنی 28 مئی کو صبح 10 بجے سے 12 بجے تک نومینیشن پیپر جو ہیں وہ وصول کیے جائیں گے، اور اگر کوئی آج نومینیشن پیپرز کا اجرا کسی وجہ سے نہیں کروا سکا تو کل بھی جو ہے وہ اجرا ہو سکے گا، اور کل ہی پھر انہیں پیپر فل کر کے 12 بجے سے پہلے جمع کروانے ہوں گے۔ جمع ہونے والے پیپرز کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی، اور اس موقع پہ تمام سیکنڈری پرپوزر جو ہے ان کا یہاں پہ حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ 2:30 بجے تک وڈرال ہو سکے گا نومینیشن پیپرز کا، اور 3 بجے جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے اس کو مرتب کر دیا جائے گا، اور 4 بجے جو مرکزی کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس بلایا گیا ہے 3 بجے کل فلیٹیز ہوٹل میں، اس کا وینیو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے کہ وہ یہیں پہ 180H ماڈل ٹاؤن پہ ہوگا، لیکن ہیٹ ویو کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا کہ اس کا انتظام جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہال میں جو ہے وہ اسے شفٹ کر دیا جائے۔ تو کل وہ 3 بجے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور 4 بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا۔ تو ہم آج الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہے ہیں۔ صبح 10 بجے بھی نومینیشن پیپرز کو وصول کرنے کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز موجود ہوں گے۔ سکروٹنی کے وقت الیکشن کمیشن کے تمام ممبرز یہاں پہ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل جو ہے الیکشن کا پارٹی کے آئین کے مطابق، پارٹی کے رولز کے مطابق جو ہے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ تکمیل تک جو ہے وہ کل پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس بارے میں آپ اگر کچھ یہ بتائیے گا کہ کل صدر کا الیکشن ہے، کتنے لوگوں نے مقابلے کے لیے امیدوار نواز شریف کے مقابلے میں آئے ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور کل الیکشن کتنے دیر تک یہ چلے گا؟ دیکھیں جی 11 لوگوں نے جو ہے وہ پیپرز ایشو کروائے ہیں جی، اس میں بشیر میمن صاحب، عرفان الحق صدیقی صاحب، انوشا رحمان صاحبہ، انجم عقیل صاحب،
طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، محمد اسحاق ڈار صاحب، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، حافظ حفیظ الرحمان صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، ان صاحبان نے آج یہاں سے نامینیشن پیپرز حاصل کیے ہیں. تو اب وہ اپنی پسند کا جو بھی کینڈیڈیٹ چاہیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کل پیپر جمع کروا سکتے ہیں 10 سے 12 بجے تک. ہماری بات یہ ہے کہ سارے میاں محمد نواز شریف کے پرپوزل یعنی کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہوں گے، کیا شاہد خاقان عباسی ایلیجیبل ہیں کہ وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل جمع کروا سکتے ہیں اس حد تک؟ دیکھیں کاغذات تو جمع کروا سکتے ہیں، باقی ان کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو کل سکروٹنی کے وقت پہ ہی دیکھا جائے گا. سر اس کے رزلٹ کب تک اناؤنس ہو جائے گا پارٹی انتخابات کے بارے میں؟ دیکھیں جی، جب فائنل لسٹ ہوتی ہے کل 3 بجے، ان کیس کے ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں تو پھر جو مرکزی کونسل کا اجلاس ہے وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے. تو یہ کل ہی جو ہے وہ بائی شو آف ہینڈ یا بائی ووٹ جو ہے مرکزی کونسل جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لے گی. صاحب نے کچھ دن پہلے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی 11 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے لیے حاصل کیے گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی امیدوار کل ہوگا. یہ بتائیے گا مسلم لیگ نون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جمہوری جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی ایک جماعت میں ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ چیئرمین ہو یا پارٹی صدر ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار آئے سامنے آئے. کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح کا جمہوری کلچر اپنی جماعت کے اندر پیدا نہیں کرتی کہ جو پارٹی کا جو چیئرمین ہو یا پارٹی کا سربراہ ہو، چاہے وہ صدر ہو یا کچھ اور، وہاں پہ کوئی اور امیدوار ان کا سامنا نہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی میں جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہاں پہ تو نامینیشن پیپر فائل ہی نہیں ہوتے. وہاں پہ تو شورا ہے، سن لیں نا، وہاں پہ شورا ہے. شورا کے ممبر جو ہیں وہ خود ہی اپنی پسند کا نام لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جس کے نام میں زیادہ ممبرز کی رائے ہو انہیں جو ہے وہ امیر منتخب کر لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ امیر جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے جو ہے نا یعنی گلی کا یونین کونسل کا عہدیدار تک وہ امیر ہی جو ہے وہ پھر ان کو نامزد کرتا ہے. دیکھیں یہ تمام پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. مجھے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور مجھے خیر پوری آگاہی بھی نہیں ہے. جو میں نے سنا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. ہماری پارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نون سے مراد میاں نواز شریف ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف نے اس مسلم لیگ سے جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں اور اقتدار کی جو لابیز ہیں ان کی لونڈی تھی وہاں سے نکال کے اسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کی، ایک عام ورکر کی جو ہے وہ جماعت بنایا. اس جماعت کو جو ہے وہ ایک مقبول جماعت کے درجے پہ انہوں نے بڑے عرصے بعد، اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو وہ مقام دیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول پہ ایک پاپولر جماعت ہوئی. تو یہ غلط نہ ہوگا. انہوں نے اس جماعت کو 3 مرتبہ جو ہے وہ بلکہ 4 مرتبہ اس قابل بنایا کہ اس نے پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کیا، اقتدار مینڈیٹ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ حاصل کیا. اسی جماعت کے جو ہے وہ دور میں پاکستان کو ایٹمی قوت کا جو ہے وہ اعزاز ملا اور آج اگر پاکستان قائم ہے تمام تر مشکلات کے باوجود تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. ورنہ یہ مودی 10 سال سے بیٹھا انڈیا میں تو وہ تو ایک آنکھ نہیں پاتا اس کو پاکستان. تو پاکستان کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے میاں نواز شریف کی گراں قدر خدمات ہیں. ان خدمات کے پیش نظر اگر پوری جماعت جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ وہی پارٹی کو لیڈ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے بعض پارٹیوں میں ایسے لیڈرز یقیناً ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پوری پارٹی جو ہے وہ متفق ہوتی ہے. بہت زیادہ امید اس والے سے ہے کیونکہ باہر گفتگو کی فارسی صاحب نے اور تمام کے جو کاغذات نامزدگی لیے گئے وہ میاں نواز شریف کے لیے ہی لیے گئے ہیں
اور نہیں، لیکن میں بطور چیف الیکشن کمشنر اور میرے ساتھ یہ کمیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں، جس کسی کا دل چاہتا ہے وہ آئے، کاغذات جمع کروائے. ہم آج سارا دن یہاں پہ بیٹھے ہیں، صبح بھی بیٹھے ہیں. نامینیشن پیپر یعنی بالکل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے جی کاغذ کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں جی کون کر رہا ہے، کس نے کرنے ہیں. ہم بالکل سامنے بیٹھے ہیں. پارٹی کا جو بھی معزز رکن، معزز لیڈر جمع کروانا چاہتا ہے بالکل جمع کروائے. اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں بے شک آپ بھی کروائیں. ایک منٹ. ہاں جی، مسلم لیگ نون کی ری ویمپنگ کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو تنظیم سازی ہے اس کو ڈویژنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور صوبائی سطح پر بھی کافی تبدیلیاں ہوئی. ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الحمدللہ پنجاب میں، باقی صوبوں میں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ بڑی محنت کی ہے. ڈویژن، ڈسٹرکٹ، صوبائی حلقہ اور یو سی لیول تک موجود ہے. باقی ہر الیکشن کے بعد پھر یہ عمل تو ہونا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادہ متحرک ہیں، ان کو آگے لانا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے کام اچھا نہیں کیا یا ان کا جو ہے وہ ان کو تھوڑا جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ تو پارٹیز میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، پہلے بھی جاری تھا، اب بھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ عمل تو جاری رہے گا. یہ کوئی اسپیسیفکلی ایسا نہیں تھا. جی انصاری صاحب. نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کافی عرصے سے خاموش تھے. اب پارٹی صدر بننے کے بعد کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک متحرک لیڈر کے طور پر باہر نکلیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملک گیر دورے بھی کریں اور جن سے وہ روٹھے ہوئے ہیں یا جن پر وہ وقتاً فوقتاً شکوے کرتے ہیں ان شکووں کا حل کیا ہے؟ نہیں، وہ کسی سے روٹھے ہوئے نہیں ہیں اور وہ متحرک ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی، اور پارٹی جو گورنمنٹس ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جو بھی بنیادی فیصلے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے ان کی اپروول کے بغیر نہ آج سے پہلے ہوئے ہیں، نہ آج ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. تو اس لیے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متحرک ہیں. باقی جن تقاریر اور جن بیانات کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی پوری ہوگی. جی پنجاب میں دیگر جو صوبے ہیں ان میں بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نچلے لیول پہ بھی اب کچھ عرصہ قبل ہی پاکستان. دیکھیں یہ تو بہت ساری تجاویز جو ہیں وہ گردش میں ہیں. جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ پنجاب جس طرح سے دوسری پارٹیوں نے پنجاب کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بات آج سے 5 سال پہلے بھی زیر تجویز تھی، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اسے مناسب نہیں سمجھا. تو اسی طرح سے جو باقی عہدے ہیں ان عہدوں کے اوپر بھی اگر لوگوں نے 4-4 5-5 سال کام کر لیا ہے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایجنڈے کے طور پہ ضرور ہونی ہے یا ضرور کرنی ہے. جہاں جہاں پہ ضرورت محسوس کریں گے وہ کریں گے. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کوٹے ڈاکہ اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سپہ سالار کو جنرل یحییٰ سے ملانے کی تشبیہ دی ہے اور خود کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ غدار کون ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیٹ کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا رخ موجودہ آدمی شیٹ پر کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کو شے یا ایما مل رہی ہے، لیکن حماقت جو ہے نا اس کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی. حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے. لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پہ
میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ آپ نے ایک دفعہ پنجاب سے میں اس کا ایک پیرا پڑھا تھا صرف، اور اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا تھا، آج وہی وہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ساری قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا، تو اس لیے قوم کو اس کے متعلق محتاط رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور انصاری صاحب آپ بھی اپنے رویے کو محتاط رکھیں۔ لاسٹ کویسچن جی۔ شہباز شریف جو ہے وہ قائم مقام صدر نہیں رہیں گے، تو آئندہ سیٹ اپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کون سا پارٹی میں عہدہ دیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے، تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں۔ اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ریوائول جو ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN بھی، اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سسٹم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پہ رول کر رہا ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نون قیادت سازی پر توجہ نہیں دے رہی؟ کیا آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں فرماتے ہیں، وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کو کوشش کی جائے گی ڈیموکریٹک طریقے کی بجائے کوشش میئر سے کہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھویا جب سنیچ کیا جائے، اسے پارٹی ان سے جو ہے وہ علیحدہ کی جائے، تو یہ پھر جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی وہ ایسی کوشش ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اندر بھی اور پبلک ایٹ لارج عوام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ریزسٹنس آتی ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا میاں نواز شریف ہو، یہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلی مثالیں ہیں۔ شریف فیملی کو اگر پارٹی میں ایک اہمیت، ایک مقام، ایک لوگوں کی محبت یا ایک جذباتی لگاؤ اگر حاصل ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے جس انداز سے وکٹیمائز کیا گیا ڈیو ٹو پالیٹکس، ڈیو ٹو پارٹی، تو اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اگر پچھلے 70 سال سے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق، ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق چل رہی ہوتی تو آج تک پھر کئی تبدیلیاں جو ہیں وہ پارٹیوں میں آ چکی ہوتی اور ملکی سطح پہ بھی آ چکی ہوتی، اور اگر اس ملک میں اس پروسیس کو جو ہے اس انداز سے چلنے دیا جائے گا تو یہ تبدیلیاں جو ہیں جس طرح سے دنیا میں آئی ہیں پاکستان میں بھی آئی ہیں۔ پارٹی آئین کے کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ پارٹی آئین میں ترمیم کی، وہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کر لے گی اور کب تک آئین کی ترمیم؟ وہ آئین میں جو ترامیم ہیں اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل مرکزی کونسل سے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چودھری احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی پرمیشن انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ جی نہیں، میں جس بات کے لیے دعا گوں آپ کو پتہ ہے نا کہ جس انجام کی میں نے بات کی ہے، ہاں
دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت کوئی سیاستدان ڈائلاگ سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں, حزب اقتدار اور حزب اختلاف, تو بات کے بغیر تو بات ڈائلاگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا. لیکن بانی پی ٹی آئی نے یہی اس ملک کا المیہ ہے, اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے آج 2024 13 سال ہو گئے ہیں, وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا, نہ میں کسی کو چھوڑوں گا, نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا, نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا. اور اس کی اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آج پچھلے 13 سال میں کرتے کرتے ہوتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے. کل آپ نے سر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اداروں کے درمیان جو محاذ لڑائی ہے اس کے لیے پس پردہ ڈائلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں, کیا وہ شروع ہو چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کب تک ہم متوقع کریں؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہونے جا رہے ہیں تو پھر پس پردہ کیا ہوا؟ اچھا رانا صاحب, ملک ریاض انقلابی ہو گیا, تھوڑا سا قوم کو بتا دیں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ لگتا ہے انقلاب. آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں, اس ملک میں خواجہ سراج جو ہے وہ انقلابی ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. نواز شریف پارٹی میں پوری طرح سے متحرک ہیں. لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس کہا کہ نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے تو وہ شہباز شریف کی ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ کہا گیا کہ نون لیگ سیاسی جماعت ہے مگر بانی پی ٹی آئی ڈائلاگ نہ کرنے کی ضد پکڑے ہوئے ہیں اور 1 سال ہو گیا ہے. یہ المیہ ہے. قائد اعظم کے بعد نواز شریف نے نون لیگ کو زیادہ مقبول بنایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.